وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يحضر مصلانا صدق الله العظيم. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. معزز سامعین کرام اور نوجوان جتنے بیٹھے ہیں بھائی قریب آ جاؤ. آپ وہ جو بیٹھے ہیں وہاں پر دیواروں سے ٹیک لگائے ہوئے عیدگاہ میں آپ آئے ہیں تو اس کا احترام ضروری ہے. معزز سامعین کرام اور میرے بزرگ ساتھیوں، رب سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عید الاضحیٰ کی ایام ہمیں عطا فرمائے ہیں. اور یہ وہ ایام ہیں جن میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. اور یہ ایام بڑے ہی قیمتی ہیں. اور اب پھر یہ کل سے لے کے عید الاضحیٰ 12 تاریخ تک ان ایام کی بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. احادیث مبارکہ کے اندر یہ تمام تر فضیلتیں موجود ہیں. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان فضیلتوں سے بہراور ہو کر ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان ایام میں رب تبارک و تعالیٰ کو ہم منائیں. جتنی عبادتیں ہم کرنا چاہیں، جتنی عبادتیں ہم سے ہو سکے ہم عبادتیں کریں. اور ان ایام میں سب سے بہترین عبادت رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی قربانی کو ذبح کرنا ہے. قربانی یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ضروری قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر 10 سال آپ نے اقامت فرمائی ہے. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے ہیں اور آپ نے ہر سال قربانی کی ہے. اور قربانی یہ مسلمانوں کے لیے صاحب استعداد کے لیے ضروری ہے. ہمارے یہاں لوگ عموماً مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر قربانی ہے یا نہیں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اب تو ہمارے یہاں فصلیں بڑی عروج پر ہے اور کوئی ہمیں غریب نظر آتا نہیں ہے الا ماشاءاللہ 2-4 مستلزمات کو چھوڑ کر اگر ہم کہیں تو پھر جب ہم صاحب استطاعت ہیں ایک حصہ لینے میں بھی ہم کتراتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربانی فرمائے ہیں. اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائے ہیں اور پھر بقیہ اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان فرمائے ہیں. اب جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دم بھرتے ہیں، حاجی نمازی ہونے کا دم بھرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، علاقے کا محلے کا بڑا ذمہ دار سمجھتے ہیں. جب بات ایک قربانی پر آ جاتی ہے، 10,000 روپے کا بات آ جاتی ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. عالم صاحب یہ ہے، عالم صاحب ویسا ہے. بھائیوں یہ ہماری بڑی حماقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم يحضر مصلانا، کہ جو قربانی کر سکتا ہو اور جان بوجھ کر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یہ وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہے. کس نے سنائی ہے بھائیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی نہیں فرمائی ہے. کہ عہد صحابہ کے اندر قربانی نہیں ہوئی ہے. جب صحابہ کے زمانے کے اندر قربانی ہوئی ہے، رسول کے زمانے میں خود رسول نے قربانی کی ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو قربانی نہیں کرتے ہیں؟ تو ہم قربانی پر اہتمام کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ کی قربانی میں گئی ہے. آپ دیکھیں ابتدائی زمانے کے اندر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا اور جب لوگ ان کے بازاروں کے اندر گئے تھے، جب آ کر حضرت ابراہیم کو پوچھا کہ بتلاؤ یہ بتوں کو کس نے توڑا تھا، تو حضرت ابراہیم بڑے زیرک تھے، نبی تھے. کہا کہ آپ اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے میں نے توڑا ہے یا انہوں نے توڑا ہے. جب آپ کے بت ہیں تو یہ خود بتلائیں گے. دیکھو حضرت ابراہیم کی قربانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آگ میں جھونکنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. آج میں اور آپ تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتے ہیں. آج میں آپ 40 دن کی قربانی بھی نہیں دے سکتے ہیں. وہاں تو 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے ہیں. کہے کہ ذرا کوئی تبلیغ والا کہ 3 دن میں چلو یار، 3 دن میں تو بھی آئندہ ہفتے بتلائیں. یہ مزاج ہے ہمارا. 3 دن ہم نہیں نکال سکتے ہیں، 40 دن ہم نہیں نکال سکتے ہیں. کیوں؟ توفیق نہیں ملی ہے. توفیق کا مل جانا بھائیوں رب کی بہت بڑی نعمت ہے. مسجد پڑوس میں ہے،
بازو میں ہے، نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے، خوف کریں اپنے اوپر کہ کہیں سلب ایمان کا ذریعہ تو نہیں بن رہا ہے، کہیں سلب ایمان تو نہیں ہو رہا ہے۔ شاید میری باتیں آپ کو کڑوی لگتی ہو، لیکن یاد رکھیں اگر کسی کا نام مومن ہے تو صرف مومن نام رکھنے سے مومن نہیں ہو جائے گا، رشید نام رکھنے سے کوئی رشید نہیں بن جاتا ہے جب تک کہ اس کے اندر صفت ایمانیت نہ ہو، جب تک کہ ان کے اندر رب کی محبوبیت نہ ہو، رسول کی محبوبیت نہ ہو۔ اگر کوئی نام رکھنے سے کوئی بن جاتا ہے، کوئی حسن نام رکھنے سے حسن بن جاتا ہو، ایسا نہیں بھائیوں، جب تک کہ رب کی محبت نہ ہو، شریعت کی محبت نہ ہو، ایمان کی محبت نہ ہو، جب تک کہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا کمزور ایمان ہے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ 40 دن لگانے کے بعد میں بڑا مفتی بن گیا ہوں، میں بڑے عہدیدار بن گیا ہوں، گاؤں والوں میں میرا رتبہ ہے، میں بڑا بن گیا ہوں۔ نہیں 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 بھائیوں، بادشاہ مرے گا وہ بھی قبر میں سوئے گا، میں مروں گا میں بھی قبر میں سوؤں گا، تو پھر بتلائیے ہمیں امتیاز کس کا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تھے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہاں ہاں، ابراہیم کو آگ میں جھونکا، کہا بھائی ابراہیم آپ کو آگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ فرشتے نے آ کر کہا ابراہیم آپ کو آگ میں جھونکا جا رہا ہے، آپ کو بچا لیں۔ ابراہیم نے کہا رب کا حکم ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہاں، یہ پہلی قربانی ابراہیم کی تھی۔ میرے بھائیوں، ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں حالات اس سے سنگین ترین آنے والے ہیں، اور جب اسلام کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا، جب ہم مسلمان ہو گئے، تو یاد رکھو ہمارا سب سے پہلا خشت اول یہ ہماری قربانی ہے کہ جہاں ہمارے ایمان کی بات آئے گی ہم کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہم مسلمان ہیں۔ کوئی ہمارے کلمے کو چھیننے کی بات کرے گا، کوئی ہمارے اسلام کو چھیننے کی بات کرے گا، تو بھائیو قرآن کو تم حرفوں کے ذریعے مٹا سکتے ہو، سینوں سے نہیں مٹا سکتے ہو۔ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور جب کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان جب پیوست ہو جاتا ہے تو بھائیو پھر کوئی ان کو چھین نہیں سکتا ہے۔ نہیں دیکھا فلسطینیوں کو آج تم بکرا ذبح کر رہے ہو، ہاں ہاں وہ لوگ اپنے بچوں کو ذبح کروا رہے ہیں، ان لوگوں نے اپنے بچوں کو چھریوں کے نیچے ذبح ہوتے ہوئے کہ 1 سال ہونے کے قریب آیا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، روز ان کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، روز ان کی مائیں ذبح ہو رہی ہے، روز ان کی بہنیں ذبح ہو رہی ہے۔ بھائیوں میں اور آپ تو ایک بکرے کو ذبح کرتے کرتے ہاتھ کب کب آ جاتا ہے، چھری ہاتھ سے چلتی نہیں ہے، دیکھا نہیں جاتا ہے۔ نہیں دیکھتے ہو تم سوشل میڈیا پر، نہیں دیکھتے ہو تمہاری آنکھیں نہیں کھلی ہوئی ہے، اور پھر تم سو جاؤ، پھر تمہاری فجر چھوٹ جائے، پھر تمہاری عشاء چھوٹ جائے، پھر تمہاری ظہر چھوٹ جائے، پھر تم اپنے عید کے دن بھی غفلت برتو، پھر تم عید کے دن بھی میرے رب کو بھلا دو، پھر تم عید کے دن بھی اپنی خواہشات پر چل کر جب من چاہو جب آؤ، جب من چاہو جب شریعت پر عمل کرنے لگ جاؤ، جب جی چاہے جب شریعت پر عمل کرنے لگے، جب جی چاہے میرے رسول کو چھوڑ دیا، جب جی چاہا میرے رسول پر عمل کیا، جب جی چاہا میرے رسول کے سنے پر چھری چلائی ہے، تم یہاں میرے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ ہاں ہاں، روزانہ میرے نبی کے اوپر یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ کس نے کتنے درود میرے نبی پر پڑھی ہے۔ آج بھی ہم غفلت سے دن کو گزار دیں، کیا میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ بولو بھائی تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کی میں قانون کی خلاف ورزی کروں، کسی سرپنچ کی کوئی قانون خلاف ورزی کرتا ہے، سرپنچ تو دور کی بات ہے، کوئی ڈاکٹر کی دوائی کی خلاف ورزی کرتا ہے، ڈاکٹر ڈانٹ دیتا ہے، ڈانٹتا ہے کہ نہیں ڈانٹتا ہے؟ تو کوئی رب کی نافرمانی کرے، رب نہیں ڈانٹے گا، رب کو تکلیف نہیں ہوگی، میرے رب کو غصہ نہیں آئے گا۔ ہاں ہاں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ او ایمان والو سن لو، تم ایک چوٹی کو، چلنے والی چوٹی کو بھی رب پہاڑ پر دیکھتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تھوڑی نیکی کرو، تھوڑا ایمان ہے، رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، تھوڑی برائی کرو، تھوڑا کچھ کرو، رب کو وہ بھی پتا ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ گھر کی کوٹھری کے اندر بند کر کے ہم گناہ کر رہے ہیں، رب ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 94 سال کی ہو چکی ہے، 1.5 عمر کے ہو چکے ہیں، بیٹا نہیں مل رہا ہے، رب سے دعا کر رہے ہیں اللہ کوئی بیٹا دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا۔ بھائی یہاں سنو، قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کرنا کیا ہے؟ چھری چلانا کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں، میں بتلاتا ہوں آپ کو، اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، اور اگر ہمارا دل آج بھی مردہ ہے، اور آج بھی اگر ہمارے دل نہیں رو رہے ہیں، اگر آج بھی ہم آمادہ نہیں ہو رہے ہیں قربانی کرنے کے لیے، تو بھائیو ایمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ایمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، کہ زمانہ فتنے
میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ سوچو کتنی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تعلیم شریعت کا کوئی ہوشہ خالی نہیں ہے تعلیم سے، لیکن آج ہم نے شریعت کو کہاں چھوڑا ہے، پس پشت ڈالا ہے۔ میں حضرت خاتموں پچھلے جمعہ بیان کرنے کے لیے گیا تھا، وہاں عالم صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی چلو ہم یہ کام کر لیتے ہیں، یہ کام کر لیتے ہیں، علاقے کے اندر بڑی تنزلی آ چکی ہے، یہ کچھ کام کر لیتے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک بندہ وہاں بیٹھ کر تمہارے لیے یہ کر رہا ہے کہ مولانا سلمان ہم یہ کر لیتے ہیں علاقے کی ترقی کے لیے، اس کے کوئی فلاحی کام کے لیے کوئی دوسرا کوئی کام کر لیتے ہیں۔ شاید لوگ بہت دوری کی ایمان کی طرف سے نکلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، پہلی رات کو دلہن کیا مانگتی ہے، مجھے بڑے فون چاہیے۔ ایسے کیس خود مجھ سے پوچھے گئے ہیں کہ مولانا کیا کرے، میں کہتا ہوں بھائی تمہارا قصور نہیں ہے، یہاں بیٹھنے والے باپوں کا قصور ہے جو اپنی جوان بچیوں کو موبائل دے کر انہیں کہتے ہیں، پھر جب یہ گھر چھوڑ کر جاتی ہے شوہر سے موبائل مانگتی ہے، موبائل کا تقاضا کرتی ہے۔ بھائیوں یہ ہلاکت کا زمانہ ہے، یاد رکھو تمہیں نہیں معلوم ہے حقیقت، تم تو یہاں رہتے ہو، ہمیں پوچھو جہاں جو کچھ دیکھا جا رہا ہے، جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، بالکل تکلیف، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، امت کہاں جا رہی ہے۔ ہمارے علاقے کی باتیں کر رہا ہوں میں، کوئی دوسری باتیں کبھی نہیں سناتا ہوں، جو مجھے نظر آتا ہے، جو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جو میں دیکھتا ہوں پھر میں کڑتا ہوں کہ ہائے افسوس اس امت پر، ہائے افسوس ان نوجوانوں پر جو قوم کے محافظ تھے، جو ماں بہنوں کے محافظ تھے، وہ خود ماں کو تاڑنے لگ گئے ہیں۔ تو بتاؤ کہ یہ غفلت نہیں ہے، ہماری غفلت ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج سے اپنے گھروں کی حفاظت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بلند آواز سے کہو، کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ نہیں، قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے گھر والوں کو، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، گھر کا ذمہ دار ہو چاہے منتری ہو چاہے پردھان منتری ہو، سب سے سوال کیا جائے گا۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا مل گیا، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا جاؤ ان کو بے آب و گیا میں چھوڑ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم نکلے ہیں، تھوڑا پانی ہے، تھوڑا ستو ہے، حضرت ہاجرہ کو لے کر نکلے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ کو لے کر جا رہے تھے، حضرت ابراہیم نے جب وہاں چھوڑا، ابراہیم بغیر بات کیے ہوئے نکلے تھے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا ابراہیم کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، بغیر کیے حضرت ابراہیم نہیں بول رہے ہیں، دامن پکڑ لیا، ابراہیم بتلانا ہوگا۔ ابراہیم نے کہا رب کا حکم ہے، ہاں ہاں بھائیوں، ہم سے تو ہماری عورتیں نہیں چھوٹتی ہے، ہم سے تو موبائل نہیں چھوٹتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم اپنے معصوم بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ماں پوچھ رہی ہے اسماعیل کی کہاں چھوڑ رہے ہو، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ انسان ہے۔ کہا رب کا حکم ہوا ہے، ہاں ہاں رب کا حکم ہے، مان لو، جھک جاؤ، رب نے پکارا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، امام پکار رہا ہے، جاؤ ادھر رہے ہیں، امام ادھر بلا رہا ہے، مسجد کی صدا یہ کہہ رہی ہے تم کہیں اور۔ آج اگر کوئی پولیس والا اعلان کر دے سارے تھانے میں جمع ہو جاؤ، خدا کی قسم محلے میں کوئی بھی نہیں رکے گا، سب جمع ہو جائیں گے۔ کیوں کہ یہاں لٹھ دکھ رہا ہے، یہاں لاٹھی دکھ رہی ہے۔ ہاں ہاں رب کے پاس لاٹھی ہے، لیکن یاد رکھو وہ بے آواز ہے، جب پڑتی ہے، جب جس کو جھپیٹے میں لے لیتی ہے، چور چکنا چور کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور آپ کو انشاءاللہ معلوم پڑے گا اگر اسی طرح ہماری زندگی گزرتی رہی۔ خیر حضرت ابراہیم جا رہے ہیں اور ابراہیم کو پکڑ کر کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو، کہ رب کا حکم ہے۔ کہا تب تو مانتی ہوں حضرت ہاجرہ دیکھو یہاں پانی ہے، ختم ہو گیا، ستو ہے، ختم ہو گیا۔ اسماعیل کو پیاس کی شدت لگی ہے، اسماعیل رو رہے ہیں، ماں ہوتی ہے اسماعیل کے لیے کبھی پانی کے لیے، کبھی صفا پر چڑھتی ہے، کبھی مروہ پر چڑھتی ہے۔ ہاں یہ رب نے کہہ دیا، یہ رب نے قرآن نے مقرر کر دیا کہ دیکھو حضرت ہاجرہ کبھی صفا پر چڑھ رہی ہے، کبھی مروہ پر چڑھ رہی ہے۔ اب حضرت ہاجرہ کو پانی کی جستجو ہے، لیکن حضرت ہاجرہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صفا مروہ پر چکر لگا رہی ہے۔ اب یہاں رب تبارک و تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی، حاجی حج کرنے جاتے ہیں، بغلوں میں بوتل ہوتی ہے، پھر بھی چکر لگا رہے ہیں۔ کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ ہاجرہ کی ادا ہے، ہاجرہ کی پسندیدگی ہے، ہاجرہ کا یہ عمل ہے، اللہ نے سب کے لیے لازم قرار دیا، سب کے لیے لازم قرار
دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ دوڑنا حاجیوں کے لیے یہ تو اللہ نے ایک شعار اسلام میں سے بنا دیا، علامت بنا دیا۔ خیر یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ اب دیکھو امتحان کیا ہوا، سنگین ترین امتحان میرے بھائیوں۔ یہ تو جو باپ ہیں انہیں معلوم ہے، میں تو صرف بیان کرنے کے قابل ہوں، مجھے احساس نہیں ہے۔ احساس ان کو ہوتا ہے جن کے اولاد ہو، پھر جن کے اولاد بھی ایک ہو اور اس سے زیادہ اس کو ہوتا ہے جو بوڑھا ہو اولاد بھی ایک ہو۔ ہاں ابراہیم کے ساتھ یہی معاملہ ہے، 94 سال کی عمر ہو چکی ہے، خواب دکھایا جا رہا ہے۔ انبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، خواب میں جو انبیاء کو دکھایا جاتا ہے گویا اس کو ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم محبوب ترین چیز کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں جب نظر آیا سمجھ گئے، لے کر چل دیے اپنے بیٹے کو۔ حضرت ہاجرہ سے کہا تیار کرو، محبوب کے پاس ملانے کے لیے لے جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا ابراہیم کہاں لے جا رہے ہو؟ دیکھو شیطان آ گیا ہاجرہ کی راہ میں، آ کر عرض کیا ہاجرہ تجھے کچھ معلوم ہے تیرے بیٹے کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ ہاجرہ نے کہا ہاں اس شیطان یہ مسلمان ہو گیا، اب ابھی بیکار رہا ہے، داڑھی ہے، جبہ ہے، قبہ ہے۔ ہاجرہ کو کہہ رہا ہے ہاجرہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ ہاجرہ کہتے ابراہیم ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو؟ کہا ہاں ابراہیم تمہیں مجھے عورت سمجھ کر چھوڑ دیا کہ میں عورت ہوں، گھبرا جاؤں گی؟ نہیں 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 نہیں، رب کا حکم ہے مجھے بھی لے چلیے، میں بھی تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد جب ذبح کرنے کی باری آتی ہے، ہاں بھائیوں ذرا دل پر پتھر رکھو، اپنے آپ میں تصور کی دنیا میں ڈوب جاؤ۔ ایک میں تعارف لے دیا ہو جو کائنات کے لیے اساسا ہو، جو آگے پیغمبروں کا پیغمبر جو بننے والا ہے اس کا باپ ہو، اس کی نسل چلنے والی ہو، اور حضرت ابراہیم کی ادھیڑ عمر ہو چکی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پوچھا بیٹا جان میں تو تجھے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ کہا ابا آپ نے اللہ نے حکم دیا مجھے پوچھ رہے ہو؟ ہاں آج کوئی اپنی اولادوں کو یہ حکم کر کے دیکھو بیٹا اذان ہو گئی مسجد کے اندر جاؤ، پھر مجھے بتلاؤ کہ بیٹے کیا جواب دیتے ہیں، بیٹے کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب بیٹے کیا دیں گے؟ ارے جب انہیں تعلیم ہی نہیں دی ہو، جب شریعت میں جھکنا نہ سکھایا ہو تو جواب تو الٹا ہی دیں گے نا کہ جب تم نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہ دی ہو، جب بچوں کو صحیح تربیت نہ دی ہو تو باپ کو جھڑ عمر کے اندر گالی دیتے ہوئے ان کانوں نے سنا ہے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے۔ بھائیوں نوجوانوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کے احسان کو مانو، باپ ظالم ہو تب بھی اس کی بات مانو، اس کی بد دعا تب بھی قبول ہوتی ہے۔ تین بد دعائیں ایسی ہے، تین چیزیں ایسی ہے جو دنیا میں انسان کو برباد کر دیتی ہے، ذلیل کر دیتی ہے۔ شراب پینے والا یہ ذلیل ہو جاتا ہے، زنا کرنے والا یہ ذلیل ہو جاتا ہے، ماں باپ کو ستانے والا یہ دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے، یہ بے وقت موت پر مر جاتا ہے، اس میں دنیا میں تکالیف آتی ہے، مسائل باتیں ہیں۔ اور آج میری قوم ان تینوں کا شکار ہے، شراب بھی پیتی ہے چپکے چپکے، ایسی شکایتیں ہیں، اور نماز چھوڑنے والے ہیں، ماں باپ کو گالی دینے والے ہیں۔ تو بھائیوں ہمارے علاقے کے اندر یہ بیماری کہاں سے آ گئی ہے؟ ہمارے علاقے کے اندر یہ بیج کہاں سے ہوا ہے؟ سارے توبہ کرو، توبہ کرتے ہو نا سارے؟ بھائی آواز ہی نہیں آئی، میں کوئی انگلش میں بول رہا ہوں، بھائی توبہ کرتے ہو نا سارے؟ آج پیچھے والے ان سے بھی میں مخاطب ہوں، ایسا نہیں کہ کوئی پردہ لگائے وہ کوئی محرم آتے، وہ بھی بولے انشاءاللہ۔ بھائی بولو انشاءاللہ، بولو تو آگے بات کرو انشاءاللہ۔ کوئی تکلیف ہے انشاءاللہ بولنے میں؟ نہیں ہے نا؟ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری رکھ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں ابا آپ مجھ پر چھری چلائیں گے؟ ابا بڑی شفقت والی نظر باپ کی ہوتی ہے۔ ہاں محلے میں اگر کوئی ماں کے بیٹے کو کوئی مارتا ہے، ماں رو کر نکل آتی ہے، ہائے میرے منع کو کس نے مارا ہے، میرے بیٹوں کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ غیرت مند باپ کے بیٹے کو اگر کوئی مارتا ہے، باپ نکلتا ہے، بے سر و سامان نکلتا ہے، بغیر چپل کے نکل آتا ہے، جھگڑنے لگتا ہے، ہائے میرے پیارے بیٹے کو کس نے مارا ہے۔ یہاں تو دیکھو اسماعیل کے اوپر چھری رکھنے والا سگا باپ ہے، بیٹا کہہ رہا ہے ابا آپ مجھے ذبح کرو گے؟ ابا آپ کے ہاتھ کہیں جھلنے نہ لگ جائے، ہلنے نہ لگ جائے، شفقت والی نگاہیں کہیں آپ کو روک نہ دے۔ ابا میرے چہرے پر پٹی باندھ دو، میرے چہرے پر پٹی باندھ دو، میرے کرتے کو نکال دو۔ ابا جان میری امی کو جب میں یاد آؤں گا میرے کرتے کو دیکھ لے گی، ابا میرے کرتے
کو نکال دو. خون والے چیٹے کو دیکھ کر میری ماں بڑی تڑپے گی. ابا ابا آپ تو ذبح کر دو گے, میری ماں پر کیا گزرے گی؟ باپ کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے, طاقت رکھی ہے برداشت کرنے کی, ماں کے اندر اللہ نے وہ طاقت نہیں رکھی ہے. نوجوان اگر کسی کا بیٹا مرا ہو, اللہ کی قسم اس سے ذرا جا کے پوچھو 10 سال بعد بھی اس کے نوجوان بیٹے کا تذکرہ کرو گے, باپ بھی روئے گا, ماں بھی روئے گی. اسماعیل پر چھری چل رہی ہے, ہاں ہاں میرے محمد پر بھی چھری چلی تھی, طائف میں چلی تھی, عرفات میں روئے تھے, مینا میں روئے تھے, صفا مروہ میں روئے تھے. کس کے لیے روئے تھے؟ میرے اور آپ کے لیے روئے تھے. حضرت ابراہیم کو کہہ رہے ہیں بیٹا بھی کتنا پیارا ہے, بیٹا بھی کتنا خوش نصیب ہے, ابا کو سمجھا رہا ہے. ہاں بھائیوں, اولادوں کو تعلیم دو, صحیح تعلیم دو, قرآن سے جوڑ دو. یہ نوجوان تمہاری قبروں پہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے, میں کہہ رہا ہوں فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں, ذرا صحیح تعلیم دو گے. میں 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بیٹوں کو صحیح تعلیم دو, صحیح تعلیم دو, صحیح رخ دو. غلط رخ پر قوم جا رہی ہے, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں غلط قوم رخ پر جا رہی ہے. سود کھانے والے ہیں, غیبت کرنے والے ہم ہیں, جھوٹ بولنے والے ہم ہیں, چوری کرنے والے ہم ہیں, اور جاسوسی کرنے والے ہم ہیں. میرے بھائیوں, یہ ہمارے اندر بیماری کہاں سے آ گئی ہے؟ انتشار والی بیماری کہاں سے آ گئی ہے؟ جھوٹ بولنے والی بیماری کہاں سے آ گئی ہے؟ دھوکہ دینے والی بیماری کہاں سے آ گئی ہے؟ توبہ کرو, توبہ کرو. میرے نبی کو پسند نہیں ہے, میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں ہاں, شریعت یہ نہیں سکھاتی ہے, شریعت محبت سکھاتی ہے, الفت سکھاتی ہے. حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں, بیٹا تڑپ رہا ہے. حضرت ابراہیم نے سوچا بیٹا ذبح ہوا ہے, لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. اللہ کو تو امتحان لینا ہوتا ہے. اور جب یاد رکھیں آپ, آخری بات ہے کہ اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کبھی گھبرایا نہ کریں. مصیبت یہ کبھی اپنے درجے کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے. انسان کا مقام وہ نہیں ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر پہنچانے کے لیے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اور جو اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے بھائیو, اللہ اسی سے اتنی آزمائش لیتا ہے, اتنی ہی محبتیں کرتا ہے, تو اسے اتنی ہی آزمائش میں ڈالتا ہے. اس لیے بھائیو قربانی کریں. اللہ کے نبی کی وعیدیں آئی ہیں, اللہ کے نبی کی حدیث اس میں مبارکہ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائیو اگر تمہارے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہے تو آپ قربانی کریں. اگر میرے بھائیو آپ قربانی نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے فمن وجد ساعۃ فلم يحضر مصلانا, کہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے تو بھائیو ہم قربانی 10,000 کے بکرے میں ہم کوئی غریب نہیں ہے ہو جائیں گے. بتاؤ کوئی مسجد سے اس مجمع کے اندر کھڑا ہو کر کہ بھائی میں نے ایک مرتبہ قربانی کی ہے اور پھر میں غریب ہو گیا ہوں, فقیر ہو گیا ہوں. اس لیے سب قربانی کریں گے نا انشاءاللہ, سب کریں گے نا انشاءاللہ. نہ کر سکے تو ایک حصہ تو کم سے کم لیں گے نا انشاءاللہ. اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قربانی کا زیادہ اشتہار نہ کریں, ویڈیو نہ بنائیں, اس لیے بھائی سے احتراز کریں, حالات اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں. اللہ اور بھائی اس مرتبہ 7:30 کا ٹائم رکھا تھا. آپ لوگوں کے دھوکہ دینے کی وجہ سے, آپ لوگوں کے دغا کرنے کی وجہ سے یہاں کچھ بزرگ سفید ریش والے صبح 7 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. آرنے میں نے ابتدا میں کہا تھا بھائی 7 ساڑھے 7 جب اعلان ہو گیا تھا, یہ نماز کھڑی کر رہے تھے آپ لوگوں کے لیے, میں نے یہ وقت نکالا, مجھے امید تھی آپ آئیں گے. اتنے سارے لوگ, 3 صفیں بھری تھی, یہ جماعت کھڑی کرنے والے تھے. آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ قربانی کے ایام میں لوگ کیا 12 بجے تک بھوکے رہیں گے؟ صحابہ کے زمانے کے اندر کیا ہے, ذرا باہر نکل کے دیکھو, 7 فجر کی نماز کے بعد لوگ مسجد سے نہیں نکلتے ہیں, نماز ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں یہ کیا بن گیا رواج کہ ہم لیٹ آتے ہیں. ذرا اس کا احساس رکھیں, اپنا خیال رکھو, بزرگوں کا تو خیال رکھیں. یہ قوم میں کہاں سے غفلت آ گئی. سارے نوجوان آنے والے ہیں, آئندہ اس کی رعایت نہیں کی جائے گی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی, آنے والوں کی نماز نہیں ہوگی. جو وقت دے دیا ہے اور آپ ایسی غفلت برتتے ہیں, گاؤں کے اور علاقے کے ماحول کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ جو نظام بنایا ہے, نظام کے اندر دخل اندازی کرنے والے کی بھی پکڑ ہوگی. کیوں کہ بھائی جو نظام بنایا ہے, جو ترتیب بنائی ہے, آپ اس ترتیب کے خلاف کام کر کے دوسروں کو تکلیف میں ڈالتے ہو. اب یہاں 8 بج گئی ہے, 8:30 پونے 9 بجے یہاں سے نکلیں گے. لوگ کب قربانی کریں گے, کب گھر کھائیں گے؟ صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں. یہ کوئی عید نہیں ہے جو صبح سے کھا کے آتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ مرتبہ اگر آپ لوگ اس طرح کی حرکت کرو گے جو وقت کے خلاف کرے گا تو ہم اس کی رعایت نہیں کریں گے. تو آج سارے عہد کرتے ہو انشاءاللہ آئندہ وقت پر آنے کی. پیچھے والوں کی انشاءاللہ آتی نہیں, شاید وہ ایسا کرتے کہ ہم ایسا ہی کریں گے. ہاتھ اٹھا کر کہواؤ گے نا بھائی وقت پر, پکا وعدہ ہے نا؟ ہاں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.